السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک حیا اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور جس قدر نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور تنگ دست مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چڑھانے میں اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ کسی امر کی بابت میں وعدہ کریں، اور وہ لوگ جو صبر و شکر کرنے والے تنگ دستی میں اور بیماری میں اور معرکہ جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو ان کے علاوہ زنا یا لواطت یا مشت زنی وغیرہ سے شہوت رانی کرے، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانت و عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باحیا انسان خدا کو پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں حیا کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے
کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے۔ اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حیا سے متعلق افراد معاشرہ کی تربیت کی تھی، اس کی ایک جھلک اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ جب ایک جنگ میں ایک صحابیہ جن کے بیٹے شہید ہو گئے تھے اور وہ ان کی تلاش میں نکلی تھی، اس وقت بھی انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، تو کسی نے ان کے پردے کے متعلق ان سے پوچھا اور انہوں نے جو جواب دیا تھا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2488۔ جناب عبد الخبیر بن ثابت بن قیس بن شماس اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی جس کا نام ام خلاد تھا۔ اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ جہاد میں مارا گیا تھا۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نے اس سے کہا، تم اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنے آئی ہو اور نقاب ڈال رکھا ہے۔ ایسی پریشانی میں پردے کا یہ اہتمام۔ اس نے کہا، اگر میرا بیٹا کھو گیا ہے تو میں نے اپنی حیا تو نہیں کھوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کیوں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ جس انسان کے کردار میں حیا ہوگی وہ پاکیزہ زندگی گزارے گا اور وہ خوبصورت سیرت کا مالک ہوگا۔ اس کے برعکس جس انسان میں بے حیائی ہوگی وہ کسی اخلاقی ضابطے کو خاطر میں لائے بغیر زندگی گزارے گا۔ اس کی زندگی بے اصولی کی زندگی ہوگی اور وہ شتر مہار کی طرح زندگی بسر کرے گا اور وہ برے اخلاق کا حامل ہوگا۔ لہٰذا جس قدر ایمان کی پختگی ہوگی اس قدر حیا والی زندگی ہوگی۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور جس قدر حیا ہوگی اس قدر ایمان بڑھتا جائے گا۔ اس طرح اللہ کی ناراضی کے خوف اور اس سے حیا کرنے کے باعث انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کی وجہ سے ہی انسان نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جو اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں رسوا نہیں کرتے اور باحیا شخص خدا کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جو باعث رسوائی و شرمندگی ہوں۔ لہٰذا معاشرے میں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے حیا کو فروغ ملے اور بے حیائی کا سدباب ہو۔